برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ عزیزان من وطن عزیز، پاکستان کی معاشی صورتحال کافی عرصے کے بعد بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ جب پاکستان کی اکلوتی پاک پوتر جماعت پاکستان تحریک انصاف اقتدار کی غلام گردشوں میں مزے لے رہی تھی، تب بھی انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی منصوبہ، نوجوانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی روڈ میپ، کوئی پلان نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اشرافیہ کے ساتھ مل کر عوام کے اوپر وہ ٹیکسوں کا بھاری بھرکم بوجھ ڈالا کہ آج تلک عوام اس بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے اور ان کو حقیقتاً سانس نہیں آ رہا۔ تحریک انصاف جب اقتدار کی غلام گردشوں سے بے دخل کر دی گئی تو اس کے بعد ان کا ایک ہی ماٹو تھا، ایک ہی نعرہ تھا اور اب تک یہی ہے۔ وہ نعرہ یہ ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، وہ نعرہ یہ ہے کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں، وہ پیغام یہ ہے کہ اس جہان خراب میں صرف ہم ہی ہیں جو وطن عزیز کے تمام مسائل کا حقیقی ادراک کر سکتے ہیں۔ اس نعرے کو لے کر، اس پیغام اور منشور کو لے کر وہ عوام میں اترتے ہیں اور ریاست کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ وطن عزیز کو پس پشت ڈال کر اپنی مکروہ اور گندی سیاست کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ اداروں اور آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرتے، وہ پارلیمان کا احترام نہیں کرتے، وہ سرکاری نمائندوں کا احترام نہیں کرتے، وہ سرکاری افسران کا احترام نہیں کرتے۔ 9 مئی اس پہ شاہد ہے۔ 9 مئی کے واقعات اس پر دلائل کے طور پہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ وہ تحریک انصاف کے لوگ تھے، باہر نکلے۔ میرے کئی جاننے والے ہیں جو اس دن باہر نکلے، انہوں نے توڑ پھوڑ میں حصہ لیا، اور آج یہ جماعت پھر ایک دفعہ پاکستان کی سالمیت کی دشمن بنی ہوئی ہے، پاکستان کی بقا کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی یادداشت اتنی ماڑی نہیں تو میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تحریک انصاف وہ واحد جماعت تھی جب اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو انہوں نے IMF جیسے ادارے کو خط لکھ کر، باقاعدہ آفیشلی طور پہ ان کے وزرائے اعلیٰ نے خط لکھ کر یہ بتلایا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ امداد کس لیے تھی؟ عوام کے لیے تھی۔ پیسہ باہر سے پاکستان آیا، پاکستانی قومی خزانے میں آیا، اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ پاکستان کو ہوا۔ روپیہ پاکستان کا مضبوط ہوا، ڈالر کم ہوا، فائدہ پاکستان کو ہوا۔ لیکن IMF اور دوسرے تمام دیگر اداروں کی جانب سے جو بھی امداد آتی ہے، یہ PTI کو کہاں قبول تھا؟ کیا انہوں نے خطوط نہیں لکھے؟ کیا انہوں نے IMF آفس کے سامنے، ورلڈ بینک کے آفیسز کے سامنے احتجاج نہیں کی؟ کیا انہوں نے مظاہرے نہیں کیے؟ اور آپ اپنی یادداشت پہ گٹاکے شاکی ماریں تو آپ کو یہ بھی یاد آ جائے گا کہ 2014 کے دھرنے میں عرصہ دراز کے بعد دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک سب سے بڑی معیشت چائنا کے صدر وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کرنے آئے۔ عمران خان صاحب کے اس مشہور زمانہ 126 دن کے دھرنے کی وجہ سے وہ دورہ کینسل ہوا۔ اب پھر ملائیشین وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد پاکستان میں، اسلام آباد میں، پاکستان کے قلب میں، ریڈ زون میں یہ مہمان جمع ہوں گے، اور اسے کیا کہتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں تمام رکن ممالک کے سربراہان، صدر وزیر اعظم وغیرہ جمع ہوں گے۔ PTI کے پیٹ میں پھر مروڑ پڑنے شروع ہو گئے اور احتجاج کی کال دے کر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، پاکستان کی معیشت کے دشمن ہیں، وہ آپ کی بچوں کی روزی روٹی کے دشمن ہیں، وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے دشمن ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی سیاست کی پرواہ ہے، ان کو خان صاحب کی پرواہ ہے، ان کو ریاست کی پرواہ نہیں، ان کو وطن عزیز کی پرواہ نہیں، ان کو معیشت بہتر ہوتی ہوئی دیکھنا گوارا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ تمام تر احتجاج، جلسے، جلوس، ریڈ زون میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، چلو چلو پنڈی چلو، چلو چلو اسلام آباد چلو، جیسے نعروں پر مشتمل ایک ایسی گھٹیا سیاست کر رہے ہیں جس کا کوئی سر و پیر نہیں۔ عزیزان من، آپ دیکھیے ملک کی معیشت عرصہ دراز کے بعد مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ تک آئی ہے۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج اس وقت دنیا کی بہترین مارکیٹوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت مسلسل کچھ عرصے سے کمی کا شکار ہے، اور ڈالر جو بڑے عرصے سے بلند پرواز کر رہا تھا، اس کے پر کاٹ کے اس کے بلند پرواز کو روک دیا گیا، اس کی اڑان کو روک دیا گیا۔ معیشت سنبھلنے کی ہی علامات ہیں، معیشت بہتر ہونے کی علامات ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی میرسک وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے، سعودی عرب اور UAE پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اب شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر بھی ممکن ہے کہ کچھ بڑی سرمایہ کاری کا اعلان ہو جائے، تو یہ سرمایہ کاری سے کس کو فائدہ ہوگا؟ مجھے ہوگا، میرے بچوں کو ہوگا، آپ کو ہوگا، آپ کے بچوں کو ہوگا، ہمارا مستقبل بنے گا۔ اس لیے مہنگائی کم ہوتی ہے، ان کو برداشت نہیں، پٹرول کم ہوتا ہے، ان کو برداشت نہیں، اور مہنگائی سنگل ڈیجٹ تک آتی ہے، ان کو برداشت نہیں، جی ڈی پی گروتھ کرتی ہے، ان کو برداشت نہیں، آئی ٹی ترقی کرتی ہے، ان کو برداشت نہیں، دنیا کی بڑی شپنگ کمپنیاں پاکستان آتی ہیں، ان کو برداشت نہیں، آئل کمپنیاں پاکستان آتی ہیں، ان کو برداشت نہیں، دنیا کا کوئی بڑے ملک کی بڑی معیشت کی کوئی اہم شخصیت آتی ہے، صدر وزیر اعظم آتے ہیں، پی ٹی آئی کو برداشت نہیں۔ تو عزیزان امن، ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، آپ کے ارد گرد یہ لوگ موجود ہیں، ان سے سوال کریں، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی۔ آخر کب آپ اس چیز کا ادراک کریں گے، آپ کو کب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ریاست ہے تو ہم ہیں، وطن ہے تو ہم ہیں، وطن ترقی کرے گا، وطن خوشحال ہوگا، میں خوشحال ہوں گا، آپ خوشحال ہوں گے، ہماری عوام خوشحال ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ ان شرپسندوں سے بچیں، ان انتہا پسندوں سے بچیں، اس انتشاری ٹولے سے بچیں جو میرے، آپ کے، بلکہ ہمارے مستقبل کے دشمن ہیں۔